السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں 7 نیچرل ایسے ڈیزاسٹر کے بارے میں جسے جان کر یقیناً آپ بھی حیران ہوں گے۔ دوستوں، نمبر 7 پر آتا ہے واٹر سپاؤٹ۔ دوستوں، آپ میں سے کچھ لوگوں نے واٹر سپاؤٹ کا نام پہلی بار سنا ہوگا۔ دوستوں، دراصل واٹر سپاؤٹ ٹورنیڈو کی طرح ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار سے گھومنے والی ہوا سمندر کی سطح سے ملتی ہے تو وہ پانی کو اپنے ساتھ کھینچ لیتی ہے، جو کہ کچھ اس طرح واٹر سپاؤٹ بنتے ہیں۔ دوستوں، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ واٹر سپاؤٹ سمندر میں ہی بنتے ہیں، لیکن کچھ کیسز میں یہ زمین پر آ گئے ہیں اور انہوں نے کافی تباہی مچائی۔ نمبر 6 پر آتا ہے ٹائفون۔ دراصل ٹائفون ایک آندھی ہوتی ہے، جب آتی ہے تو اس کے راستے میں آنے والی ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ دوستوں، ایسا ہی ایک ٹائفون فلپینز میں دیکھنے کو ملا تھا۔ وہاں اس آندھی کا نام گلی رکھ دیا گیا تھا، جو کہ بہت تیزی سے فلپینز میں تباہی مچا رہا تھا۔ یہ اتنا خطرناک تھا کہ جس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہوائیں 220 کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے چل رہی تھی۔ 26 اکتوبر سے 9 نومبر 2020 تک یہ ہوائیں ایسے چلتی رہی جس نے نہ صرف فلپین بلکہ چائنا اور تائیوان کو بھی لپیٹ میں لیا تھا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں فلپینز دنیا کا وہ تیسرا واحد ملک ہے جہاں پر نیچرل ڈیزاسٹر سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ دوستوں، نمبر 5 پر آتا ہے ٹورنیڈو۔ ایٹماسفیئر میں چینجز کی وجہ سے ٹورنیڈو فارم ہوتے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک ٹورنیڈو 80 کلومیٹر چوڑا اور 120 کلومیٹر لمبا ہوتا ہے۔ دوستوں، ویسے تو ٹورنیڈو کھلے علاقوں میں بنتے ہیں، لیکن 1997 میں امریکہ کے شہر میامی میں بنا تھا، جو کہ سمندر سے دھیرے دھیرے شہر کی طرف آ رہا تھا۔ اس ٹورنیڈو کا سائز اتنا بڑا تھا کہ شہر کے لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ حالانکہ یہ ٹورنیڈو شہر میں گھسا نہیں تھا، لیکن آج بھی اس کی ریکارڈنگ دیکھ کر لوگوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے لینڈ سلائڈنگ۔ دوستوں، زیادہ بارش کی وجہ سے جب پانی جمنے لگتا ہے تو اوپری حصہ بالکل کیچڑ بن جاتا ہے، اور جبکہ اندرونی حصہ کچا ہونے کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے۔ دوستوں، ایسا ہی ایک خطرناک لینڈ سلائڈنگ 30 دسمبر 2020 کو ناروے میں دیکھا گیا تھا، جو کہ سمندر کے کنارے 24 ایکڑ کی زمین دھیرے دھیرے سمندر کے اندر گھسنے لگی۔ اس ایریا میں 8 سے 10 فیملی کے گھر تھے جو کہ ایک جھٹکے میں تباہ ہو گئے۔ دوستوں، اس لینڈ سلائڈنگ کی وجہ تو معلوم نہ ہو سکی، لیکن وہاں کے شہر میں رہنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ پچھلے 60 سالوں سے اتنی خطرناک لینڈ سلائڈنگ ہم نے نہیں دیکھی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر سال USA میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے 20 سے 25 لوگ اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے والکینو۔ والکینو کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں دھڑکتا ہوا آگ، خاک کے بادل اور بہتے ہوا لاوا۔ دوستوں، جب ارتھ میں ٹیکٹونک پلیٹس موو ہوتی ہیں تب اندر دبا ہوا لاوا سرنگوں کی مدد سے باہر نکلتا ہے۔ اسی دھماکے کو ہم والکینو ایرپشن کہتے ہیں۔ دوستوں، 19 اپریل 1815 کو تھمبورا میں آئے والکینک ایکسپریشن کو ہم بھول کر بھی نہیں بھول پائے، کیونکہ یہ اب تک سب سے خطرناک والکینک ایرپشن مانا جاتا ہے۔ دوستوں، اس خطرے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس والکینک ایرپشن میں 50 کلومیٹر کا لاوا نکلا تھا، جو کہ 50 کلومیٹر تک لاوا ہی لاوا تھا۔ نمبر 2 پر آتا ہے ٹی سونامی۔ دوستوں، اگر نیچرل ڈیزاسٹر کی بات ہو رہی ہو اور 2004 میں ہند مہا ساگر میں ٹی سونامی کی بات نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا۔ 2004 میں انڈونیشیا میں آنے والا 9.1 ریکٹر ٹی سونامی جس نے تباہی مچا دی۔ اس ٹی سونامی میں سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگی تھی اور ان لہروں کی لمبائی 50 سے 100 فٹ لمبی تھی، جو کہ مسلسل انڈونیشیا، بھارت اور سری لنکا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سمندر کے نزدیک بسے شہر جو کہ تیزی سے پانی کے اندر جا رہے تھے۔ اس خطرے کو دیکھ کر لوگوں میں ہلبلی مچ گئی اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس ٹی سونامی میں تقریباً 20,200 لوگوں نے اپنے جانیں گنوائی اور سینکڑوں لوگ لاپتہ ہو گئے۔ نمبر 1 پر آتا ہے ارتھ کویک۔ دوستوں، اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں اور تبھی زمین زوروں سے ہلنے لگے، جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ارتھ کویک کی، یعنی بھوکمپ کی۔
دوستوں نیچرل ڈیزاسٹر میں ٹاپ 1 پر ہم نے ارتھ کو اس لیے رکھا ہے کہ یہ باقی تمام نیچرل ڈیزاسٹر میں سے سب سے خطرناک ہے جو کہ بہت تباہی مچاتا ہے۔ دوستوں چلی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جب 9 مئی 1960 کو لوگ دوپہر کو اپنی گھروں میں آرام کر رہے تھے، تبھی 9.8 میگنیٹیوڈ کی ارتھ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس میں 1600 لوگوں کی جانیں چلی گئی اور قریباً 20,000 لوگ بے گھر ہو گئے۔ یہ ارتھ دنیا میں سب سے خطرناک ارتھ مانا جاتا ہے۔ دوستوں اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت اس امید سے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔